الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجسسوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. معزز سامعین، اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے ہم تمام کو ایمان والا بنا کر ایمان والی صفات سکھائی ہیں، اور انہی من جملہ صفات میں سے ایک صفت ایمان والے کی یہ ہے کہ وہ لایعنی باتوں سے بالکل پرہیز کریں، بری باتیں اپنی زبان سے نہ نکالیں، کسی کی عیب جوئی، کسی کی غیبت، کسی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان نہ کریں. بعضے تو ایسے بھی ہیں سمجھدار جن کو غیبت کا ترجمہ پتہ ہی نہیں کسے کہتے ہیں. میرے بھائیوں، غیبت کہتے ہی اس چیز کو ہیں کہ سامنے والے میں وہ بات موجود ہوں، وہ برائی موجود ہوں، اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے اس کا تذکرہ کر رہے ہوں، اور ایسی بات کا تذکرہ آپ اس کی کر رہے ہوں کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کہی جائے تو اس کو برا لگے. اسی کو غیبت کہتے ہیں، اور یہی غیبت ہے. اس سے اپنے آپ کو بالکلیہ بچانے کی ضرورت ہے. آج کل جو حالات چل رہے ہیں، خاص طور سے ہمارے اکابرین کو لے کر، اہل شورا اور اہل امارت کو لے کر جو مسائل چل رہے ہیں، ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ لعن طعن اور ادھر ادھر کی باتیں اور ساری بری باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور گردش کر رہی ہیں. ہم خود الحمدللہ نظام الدین سے کافی ربط ہے، جانا آنا ہوتا ہے نظام الدین کے اندر. ہمارے علاقے سے بڑے بڑے علماء الحمدللہ نظام الدین جاتے آتے رہتے ہیں. اللہ کا فضل ہے، مولانا احمد لاٹ صاحب سے اور مولانا ابراہیم دیولہ صاحب سے بھی کافی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہوا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی کسی بڑے کے زبان سے ایک دوسرے کے بارے میں برائی نہیں سنی. آپ بتا دو، آپ نے سنا ہے کسی کے بارے میں، یا مولانا احمد لاٹ صاحب نے کہا ہو نظام الدین کے بارے میں کچھ، یا حضرت جی نے کہا موسیٰ صاحب نے اکابرین کے بارے میں کچھ، دونوں اکابرین کے بارے میں؟ جب یہ بڑے ہی اپنے آپس میں ایک دوسرے سے اچھے ہیں، ان کے بارے میں کوئی ان کے درمیان برائی نہیں ہے، یہ کوئی ایک دوسرے کو برا بھلا نہیں کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا اختلاف ہے تو وہ ہے اپنی جگہ، دونوں بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے شعبوں میں. اب نیچے کے جو چمچے، نیچے کے چمچے یہی ہیں جو ان اکابرین کے بارے میں بکواس پھیلا رہے ہیں اور برائیاں پھیلا رہے ہیں. سمجھدار اور دماغدار تو یہ ہے ہی نہیں، یہ چمچے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو. بھائی آپ کتنے ہی بڑے ہو، کتنے ہی اہل علم ہو، کون سی کتاب نے آپ کو حق دے دی یا کون سی حدیث نے آپ کو اس بات کرنے کا اجازت دے دی ہے کہ آپ میڈیا پر آ کر اکابرین کے بارے میں برا بھلا کہو، کہ آپ میڈیا پر آ کر کسی بڑے عالم کے بارے میں جس کو دنیا جانتی ہو، دنیا مانتی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہو؟ کس نے حق دیا آپ کو؟ ہم نے بھی اللہ کے فضل سے 10 سال پڑھا ہے، بھٹے نہیں چلے ہم نے مدرسے میں بیٹھ کر. سوچو اس بات کو کہ ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور اپنی زبانوں کو کسی بھی عالم کے بارے میں برا کہنے سے روکو. پڑھو نا اقوال، ماشاء اللہ تھانوی کے اقوال نہیں پڑھے؟ ماشاء اللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کسی عالم کی برائی، کسی عالم کا بغض تم نے اپنے دل میں پال لیا ہو تو تمہارا خاتمہ بالخیر مشکل ہے. اب اس میں قید نہیں لگائی ہے کسی چیز کی کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، نہیں، کوئی بھی ہو مطلق آدمی ہے. ہمارا خاص طور سے ہمارا طبقہ، علماء کا طبقہ، اہل علم کا طبقہ، یہ تو اپنے آپ کو بہت بچائیں
ایک دوسرے کی لعن طعن سے، ایک دوسرے کی برائی سے، جب ہمارے اکابرین ہی اس بات کو نہیں کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ، اس کی گفتگو کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو ہم کیوں؟ بولنے والے تو بڑے گنہگار ہیں جو میڈیا پر آ کر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور اس غیبت کے گناہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان ویڈیوز کو وائرل کرتے ہیں۔ یہ یوٹیوب سے نکال لیا، یہ گروپ میں ڈال دیا، وہ گروپ میں ڈال دیا، یہ بھی گنہگار ہیں غیبت میں، اور یہ اس برائی میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ان کو بھی کل قیامت کے دن پکڑے گا۔ غیبت کرنے والے تو ہے ہی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے یہ تو بڑے گنہگار ہیں، لیکن ان باتوں کو وائرل کرنے والے عوام جو ان مسائل سے بالکل نہ آشنا ہے، اختلاف سے بالکل نہ آشنا ہے، یہ ویڈیو پھیلانے والے عوام تک یہ باتیں پہنچا دیتے ہیں۔ کیوں پہنچا رہے ہو؟ یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بالکلیہ بچاؤ۔ بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے۔ ہاں، تأمرون بالمعروف، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بھلائیوں کو حکم کرنا ہے۔ آپ برائیوں کو تشہیر دے رہے ہو، برائیوں کو پھیلا رہے ہو، کیوں پھیلا رہے ہو برائیوں؟ کیوں علماء کی برائیاں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اب اس بات پر بہت زیادہ غور سے سوچیں، اس پر توجہ دیں، اس پر دھیان دیں، اور اسی فضول ویڈیو کو پہلے تو بیان کرنے سے رک جائیں، آپس میں یہ فضول گفتگو ہی نہ کریں، اور جو کر رہے ہیں اللہ ان کو دیکھے گا، وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ۔ وائرل کرنے والے خاص طور سے دھیان رکھیں، جو لوگ ان ویڈیوز کو وائرل کر رہے ہیں، ان کا لینا ایک نہ دینا دو، شیئر کا ایک بٹن دبا دیا، شیئر کر دیا، گناہ میں شریک ہو گئے برابر۔ اس لیے اپنے آپ کو بالکل لیے بچے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے بھی قرآن فرمایا حرام گناہ ہے، حرام غیبت کرنا، حرام گناہ، حرام، ولا یغتب بعضکم بعضا، حرام گناہ ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بالکلیہ بچاؤ۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کی، میری بھی، آپ کی بھی، اور امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔